الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ کل زبان کی حفاظت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد ہے اس کا سبب ہماری زبان کی بے احتیاطی ہے۔ آج جمعے سے قبل نکاح کی تقریب میں جانا ہوا بیت المکرم، تو وہاں پر بھی حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے کہ آج عالم کے اندر جو ہمیں فساد نظر آتا ہے اس عالم کے فساد کا سبب یہی زبان ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں مستقل زبان کی خرابیوں پر ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کا جو عنوان رکھا ہے وہ آفات لسان رکھا ہے۔ آفات لسان یعنی آفات کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی کوئی پریشانی، اسے آفت کہتے ہیں۔ تو زبان کی خرابیوں کو آفات سے تعبیر کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور زبان کی 20 بڑی بڑی خرابیوں کو ذکر کیا کہ کس طریقے سے یہ زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی کسی پر بہتان لگاتا ہے، کبھی کسی کے آبرو پر حملہ کرتا ہے، کبھی اسی زبان سے تکبر اور بڑائی کا کلمہ بولتا ہے، اور کبھی اسی زبان سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ زبان تو ایک ہے، لیکن اس کے جو قصور ہیں، اس کی جو غلطیاں ہیں بہت بڑی بڑی ہیں، اس لیے اس کی غلطیوں کو آفات سے تعبیر کیا، آفات لسان کے نام سے مستقل ایک باب باندھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور صوفیہ کے یہاں متقدمین میں 4 مجاہدے تھے۔ ایک مجاہدہ تھا ترک طعام، ترک کلام، ترک منام اور ترک اختلاط مع الانام۔ متقدمین کے یہاں تو یہ تھا کہ ترک تھا، کھانا ترک کرنا، سونا ترک کرنا، ملاقات کا ترک کرنا، اور بول چال کا ترک کرنا، کلام کا ترک کرنا۔
4 مجاہدے تھے، لیکن متاخرین صوفیہ نے 2 مجاہدوں کو حذف کر دیا، قلت ترک منام کو ختم کر دیا کہ آدمی اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اگر 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آرام کر لے تو 16 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔ 8 گھنٹے کی نیند آرام اس کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو ترک منام کو ختم کیا، اور دوسرے ترک طعام کو، کہ کھانا ترک نہیں کرنا بلکہ کھانا اتنا کھانا ہے کہ انسان کی صحت برقرار رہے۔ کھانے کے لیے نہیں جینا بلکہ جینے کے لیے کھانا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ آج جو کھا رہے ہیں وہ کھانے کے لیے لوگ جی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جتنی قسم کی بیماریاں اس زمانے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کا سبب یہی بسیار خوری ہے کہ آدمی حد سے زیادہ کھا رہا ہے اور اس زیادہ کھانے کی وجہ سے اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے۔ لیکن 2 مجاہدے، ایک ترک کلام کی جگہ فرمایا کہ قلت کلام، اور دوسرے قلت اختلاط مع الانام، کہ لوگوں سے کم ملنا اور کم بولنا۔ تو یہ 2 مجاہدے آج بھی ہیں اور آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ آدمی لا یعنی کو ترک کر دے۔ اب لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ بے فائدہ کو کہتے ہیں، کہ ایسا کام، ایسا کلام کہ جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ، بے مقصد۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ آدمی بس اتنا کلام کرے، اتنا کلام کرے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، یہ تو ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ کلام نہ کرے۔ اگر اس سے زیادہ کلام کرے گا تو پھر یہ زبان کی جو گناہ ہے اس میں مبتلا ہو جائے گا، زبان کی خرابیوں کے اندر یہ مبتلا ہو جائے گا۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو کثرت کلام کے اندر مبتلا دیکھو، زیادہ باتیں کرتا ہوا، کیونکہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنا یہ کوئی کمال کی علامت ہے، اور زیادہ باتیں کرنا یہ کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، اس لیے آدمی زیادہ بولتا ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے اندر کثرت کلام اس وقت ہوتی ہے، یہ زیادہ باتیں کرنا، زیادہ چرب زبانی، کہ جب اپنی بڑائی پیش نظر ہوتی ہے، اپنا بڑا پن، اپنی بڑائی پیش نظر ہوتی ہے۔ اور اپنی بڑائی انسان کو اس وقت پیش نظر ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہوتا، اس کی ذات کا استحضار ہوتا، اس کی کبریائی کا استحضار ہوتا، تو کبھی بھی اس کی زبان نہ چلتی۔ تو اپنی بڑائی کب پیش نظر ہوتی ہے؟ جب آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے غافل ہونا یہ ایک مرض نہیں ہے، بہت سے امراض کا مجموعہ ہے۔ ایک مرض نہیں ہے، بہت سے امراض کا مجموعہ ہے۔ جب کسی شخص کو کثرت کلام کے اندر مبتلا دیکھو، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی شخص کو کثرت کلام کے اندر مبتلا دیکھو تو سمجھ لو کہ کسی ایک بیماری کے اندر مبتلا نہیں، بلکہ یہ بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جب اس زبان کو ذرا ڈھیل دی جاتی ہے، ذرا ڈھیل دی جاتی ہے، تو یہ زبان ضرور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور بھائی ہماری تو کیا حیثیت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی ہستی ہے کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے مقدس اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، ذات اقدس ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لسان نبوت سے
جنت کی خوشخبری سن چکے ہیں، اپنی زبان کو ایک مرتبہ پکڑ کر مروڑ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں تو پوچھا کہ حضرت امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ زبان کو کیوں مروڑ رہے ہیں؟ کہا کہ اس زبان کو سزا دے رہا ہوں، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں مبتلا کر دیا، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ یعنی وہ اتنے بڑے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی زبان پر بھروسہ نہیں تھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں، جبکہ وہاں تو کسی فضول کلام کا، کسی معصیت والے کلام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہے۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج ہماری زبان یہ چرچر چلتی ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں بھی بولتے ہیں، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بولتے ہیں، اور زبان ہے کہ یہ قابو کے اندر نہیں آتی، چل رہی ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد کبھی ہمارے دل کے اندر یہ ندامت اور پشیمانی نہیں آتی کہ ہم نے کوئی غلط کلام کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوئی راستہ ترکیب اختیار کرنی چاہیے۔ آج اس طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، لیکن ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے اکابر کے حالات اور واقعات کو پڑھا۔ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نبر اللہ مرقدہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور اپنے زمانے کے اقطاب میں سے تھے، شیخ العلماء تھے، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، بہت بڑے صوفی تھے، اور جب حضرت کا بیان ہوتا تھا تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا جیسے سمندر بہہ رہا ہو، ایسی علوم کی آمد ہوتی تھی اور ایسی گفتگو میں روانی ہوتی تھی، اور صرف 2 زانو بیٹھے ہیں۔ ختم بخاری کا جلسہ ہوتا تھا، 4 5 گھنٹے ختم بخاری پر بیان ہوتا تھا، لیکن اسی طرح 2 زانو بیٹھے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے، اور جیسے کوئی سمندر بہہ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی بیان کرتا ہے تو اچھی باتیں کرتا ہے، قال اللہ و قال رسول کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم نے تنہائی میں دیکھا کہ بیان کرنے کے بعد تنہائی میں جا کر استغفار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مسیح اللہ جب بولا جبھی پچھتایا، مسیح اللہ جب بولا جبھی پچھتایا۔ اور آج تو اس نہ پچھتانے پر پچھتانا ہوتا ہے کہ آج تو ہم نے یہ پچھتانا بھی چھوڑ رکھا ہے کہ یہ پچھتاوا ہمارے اندر سے کہاں چلا گیا۔ ٹھیک ہے اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، تو کم از کم یہ پچھتاوا تو اس کے اندر ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے کوئی غلطی کی ہے اور آئندہ بچنے کی کوئی ترکیب سوچے، بچنے کا فکر کرے۔ آج وہ بچنے کا فکر ہمارے اندر نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو زبان سے بولتے ہیں تو یہی ہمارا بول ہے، یہی ہمارے الفاظ ہیں، یہی ہماری گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صوفیہ کو کہ جنہوں نے کلام کی قسموں کو بیان کیا کہ ہم جو زبان سے بولتے ہیں ہم اسے ہی صرف گفتگو سمجھتے ہیں، لیکن صوفیہ نے اس کی حد بندی کی ہے، اس کی قسموں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو زبان سے ہم بولتے ہیں یہ تو کلام لفظی ہے، کلام لفظی ہے کہ زبان سے جو ہم بول رہے ہیں تو الفاظ جو ہے ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، اور یہ زبان سے نکلے ہوئے جو بھی الفاظ ہیں یہ آخرت کے اس ریکارڈ میں محفوظ ہو رہے ہیں جو آخرت میں ہمارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، جو ہمارا نامہ اعمال ہوگا۔ یہ خالی نسیہ منسیہ نہیں ہو رہے بلکہ یہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کا ایک ایک بول جو ہے اسے تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اگر کوئی اچھا بول اس کی زبان سے نکلا ہوگا اللہ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی برا بول نکلا ہوگا اس پہ سزا بھی پائے گا، اور پھر وہ سزا کیسی سزا ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کی خطا کی وجہ سے
بہت سے لوگ اوندھے منہ جہنم کے اندر دھکیلے جائیں گے زبان کی خطا کی وجہ سے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے بولنا کوئی معمولی بات ہے، جو چاہے بولتے رہیں، جیسے چاہے بولتے رہیں۔ بھائی یہ بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کل اس بولنے کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ اور آج اگر ہم اس بات کا استحضار قائم کر لیں کہ جو کچھ ہم زبان سے بول رہے ہیں کل ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جج کے سامنے جب کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو کبھی دیکھا کہ جج کے سامنے اس میں تحریر میں کوئی فضول بات لکھی جاتی ہے، کوئی اپنے مقصد سے ہٹ کر کوئی چیز اس کے اندر لکھی جاتی ہے؟ کس لیے؟ کہ اگر کوئی ہم نے غلط بات کا اندراج کر دیا، اپنے مقصد سے ہٹ کر کوئی بات اگر ہم نے لکھ دی، ہمارا کیس بگڑ جائے گا، مقدمہ ہمارا خراب ہو جائے گا، اور وہ کہیں شکست کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ تو جب ایک جج کے سامنے آدمی اپنا مقدمہ لے جاتا ہے، اس میں اتنی احتیاط کرتا ہے کہ بار بار وکیل اس کو پڑھتا ہے، اپنے موکل کو پڑھواتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ صحیح ہے یا نہیں، آپ مطمئن ہیں یا نہیں، کہ ایک ذرا سی غلطی جو ہے وہ اس مقدمے پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کی نظر جو ہے پھر خطا کھا سکتی ہے، اور ہماری زندگی کا جو مقدمہ جب یہ اللہ کے سامنے جائے گا، یہ فائل جب اللہ کے سامنے جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور ایک ایک بول کو جو ہے وہ تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، اچھے کی جزا پائے گا، برے کی سزا پائے گا۔ تو اتنا تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ زبان سے نکال رہا ہو، کیا اس کی سزا کا اور جزا کا میرے اندر تحمل ہے؟ کل اللہ کے سامنے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اگر یہ استحضار انسان قائم کر لے کہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک بول کا مجھے حساب دینا ہے، تو کبھی یہ زبان چرچر نہ چلے، کسی کی آبرو نہ اتارے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہ کرے۔ تو کلام کی جو پہلی قسم ہے وہ کلام لفظی ہے، زبان سے نکلا ہوا کلمہ کلام لفظی کہلاتا ہے۔ اور کلام کی جو دوسری قسم صوفیاء نے بیان کی وہ کلام تحریری ہے۔ یہ جو ہماری جو تحریر ہے، یہ تحریر بھی در حقیقت ہمارا کلام ہی ہے، کہ جسے ہم الفاظ کے جامع میں کاغذ پر تحریر کر دیتے ہیں، کمپیوٹر پر تحریر کر دیتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ہمارا کلام ہی ہے۔ اور آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی ہے، کیونکہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس سوشل میڈیا نے اس وقت اس دنیا کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے، آج اس کی کوئی حد ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک ایسی بے راہ روی ہے اور ایک ایسی آزادی اور بے باکی ہے کہ انسان کے لیے آج یہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہو گیا کہ جس میں اس کے لیے کوئی حد نہیں رہی، ساری حدیں وہ پھلانگ رہا ہے، جس پر چاہے جب چاہے کسی کی آبرو پر حملہ کر دے، کسی کے بارے میں کوئی بات لکھ کر مشہور کر دے، لوگوں کے نام سے جھوٹے اکاؤنٹ بنا لے اور جھوٹے اکاؤنٹ بنا کر ان سے منسوب کر کے جھوٹی باتوں کی تشہیر کر دے، اور جس کی طرف وہ بات منسوب کی جا رہی اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کی طرف سے کیا چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں۔ یعنی آج کسی سے دشمنی، کسی سے عداوت اگر ہے تو آج اس کی جنگ جو ہے وہ دو بدو نہیں ہے، آج اس کی جنگ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ اور یہ میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسی مصنوعی دنیا کے اندر جی رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ مصنوعی دنیا یہی سوشل میڈیا کی دنیا ہے، یہ حقیقی دنیا نہیں ہے، یہ مصنوعی دنیا ہے کہ ہر انسان اس کے اندر ایسا مگن ہے کہ اصلیت سے، حقیقت سے وہ دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، رشتوں کا تقدس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کس طرح سے ختم ہو رہا ہے کہ فیس بک پر نام بدل کر بہن بھائی بھی چیٹنگ آپس میں کر لیتے ہیں، ماں اور بیٹا بھی چیٹنگ کر لیتے ہیں، باپ اور بیٹی بھی چیٹنگ کر لیتے ہیں، فحش قسم کے پیغامات ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ حقیقی دنیا ہے؟ کیا حقیقت میں کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے
کوئی بھائی بہن کے سامنے نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ کیا باپ اس کی حیا اتنی چلی گئی کہ بیٹی کے سامنے نگاہ اٹھا کر دیکھے؟ لیکن آج اس سوشل میڈیا نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا. اور کتنی آپ اندازہ لگائیے کہ تہذیب سے گری ہوئی کتنی یہ بات ہے کہ کسی کے نام سے منسوب کر کے کوئی بات کو پھیلا دیا جائے اور وہ چیز اس نے نہ کہی ہو. کیا کل قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی انسان کا کلام ہے، چاہے وہ تحریر کی شکل میں ہے، وہ تصویر کی شکل میں ہے، لیکن یہ اس کا کلام ہے، کل اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا. لوگ کہتے ہیں جی ہم لبرلز ہیں، ہم آزاد ہیں، لبرل کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ کہنے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ جس آزادی کو تم آزادی کہتے ہو، یہ آزادی آزادی نہیں ہے، یہ بھی غلامی ہے، یہ بھی غلامی ہے. ایک غلامی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہے، اور ایک غلامی نفس اور شیطان کی غلامی ہے. غلامی تو دونوں ہیں، لیکن غلامی کا فرق ہے. ایک غلامی کے اندر نجات ہے، کامیابی ہے، اور ایک غلامی کے اندر ہلاکت اور بربادی ہے. تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو آزادی کا جو تصور ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو آزاد ہیں، یاد رکھیے کہ آزاد تو نہیں ہے، نفس و شیطان کے غلام ہیں. غلام وہ بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے حکموں پر چل رہا ہے. کل قیامت کے دن اس کا صلہ پالے گا. دنیا یہاں چاہے اسے دقیانوس کہے، چاہے بیک ورڈ کہے، کچھ بھی کہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ صلہ اس کا دیکھ لے گا کہ کل قیامت کے دن وہ کتنا چین اور آرام کے اندر ہوگا. اور اس کا بھی صلہ نظر آ جائے گا، یہ آزادی کا، اس بے باکی کا، اس کا بھی صلہ کل قیامت کے دن نظر آئے گا. جب ایک ایک عمل کو وہاں پہ تولا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جس سوشل میڈیا کو تفریح کا ذریعہ بنا رکھا تھا، یہی سوشل میڈیا وبال جان وہاں پہ بن جائے گا، ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. تو کلام کی پہلی شکل جو ہے وہ کلام لفظی ہے، اور کلام کی دوسری شکل کلام تحریری ہے. اور یہ سوشل میڈیا پر آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کلام تحریری ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسے کسی تفریح تباہ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، کسی انٹرٹین کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اچھی بات کو اگر پھیلایا اور اس اچھی بات پر اگر کسی نے عمل کر لیا مجھے ثواب ملے گا، اور اگر کسی بری بات کو پھیلا دیا اور وہ برائی آگے پھیلتی رہی تو پھر اس برائی کی سزا بھی پانی ہے. کیونکہ انسان کو نیکی کا پھیلانے والا ہونا چاہیے اور برائی کا مٹانے والا ہونا چاہیے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو برائی کو پھیلا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب برائی کو پھیلاتا ہے تو نیکی کو مٹاتا ہے. تو بھائی سوچ لینا چاہیے کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں اور کس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں. کل اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. تو کلام کی دوسری قسم کلام تحریری ہے، اور کلام کی جو تیسری شکل ہے وہ کلام نفسی ہے. کلام نفسی، اور وہ ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کلام نفسی کیا ہے؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا ہے، اپنے اندر برے خیالات کو پکانا ہے، اپنے افکار اور خیالات کو پراگندہ کرنا ہے، اندر ہی اندر سوچ کر برے منصوبے بنانا ہے. اور چاہے دنیا میں اس کی کسی کو خبر نہ ہو، ہم اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی خیالات کی دنیا اندر آباد کیے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی جس کے بارے میں ہم ایک خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے اندر ایک ابال آ رہا ہے، تو اس کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے اندر کا معاملہ ہے، باہر کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہوں کہ اس نظر سے تم کس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہو، چاہے کوئی دوسرا پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن وہ ہمارا پیدا کرنے والا رب جانتا ہے کہ کس کو کس نظر سے یہ دیکھ رہا ہے. اس نظر میں امانت ہے، حفاظت ہے، یا اس نظر کے اندر خیانت ہے، وہ رب اس چیز کو جانتا ہے. اور فرمایا کہ جو سینے میں چھپے ہوئے راز ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا،
لیکن اللہ کہتا ہے میں تو یہ بھی جانتا ہوں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سی ایسی چیزوں سے پردہ اٹھایا جائے گا کہ جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا، اور اپنے قریب کر کے اللہ اس سے کہے گا کہ تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اور وہ ایسی خطائیں ہوں گی، ایسے گناہ ہوں گے کہ جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار ہوگا، اللہ چاہے اس پر سزا دے دے، اللہ چاہے اس کو معاف کر دے، لیکن ایسی چیزوں کو کھولا جائے گا، ایسے بھید اور راز کھولے جائیں گے کہ جس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوگا۔ کس دھوکے کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اس لیے صوفیہ نے فرمایا کہ یہ جو کلام نفسی ہے، یہ جو اندر اندر جو خیالی پلاؤ پک رہا ہے، گناہ کے تقاضے پروان چڑھ رہے ہیں، بہت سے منصوبے اور پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دل کے یہ زیادہ قریب ہے، دل کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اس چیز کے ذریعے سے دل کے اندر زیادہ بربادی آتی ہے، اور اپنے دل کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، اپنے دل کو بربادی سے بچانا چاہیے۔ تو بھائی یہ کلام کی 3 قسمیں صوفیہ نے بیان کی، اور ان تینوں قسموں کے ذریعے سے انسان اچھائی کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اور انسان اپنے کو مجرم اور قصوروار بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جو چاہے سوچتے رہیں، جو چاہے لکھتے رہیں، اور جو چاہے بولتے رہیں، کل کچھ ہونے والا نہیں، بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں ہمارا جو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ لایانی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، فضول کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کہ اکثر لوگ اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کہیں پہ بیٹھک جما لیتے ہیں، کہیں چل کے چلے جاتے ہیں، کیا ہے جی وقت پاس ہو جائے گا۔ تو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت تو پاس ہو جائے گا لیکن تم فیل ہو جاؤ گے۔ یہ جو وقت گزاری کا جو یہ ذریعہ ہے نا، کہ جہاں انسان کسی دوست کے پاس جا کر بیٹھا، کسی محفل میں جا کر بیٹھا، وہاں لازم ہے کہ غیر کا تذکرہ ہوگا، غیر کا تذکرہ ہوگا، اور جب کسی غیر کا تذکرہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ غیبت ہوگی، غیبت ہوگی۔ اور غیبت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے۔ کس وجہ سے زیادہ اشد ہے؟ فرمایا کہ زنا جو ہے وہ باہی گناہ ہے، اور غیبت جو ہے وہ جاہی گناہ ہے، اور جاہی گناہ باہی گناہ سے اشد ہوتا ہے، کیونکہ باہی گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں ندامت آ جاتی ہے، پشیمانی آ جاتی ہے، اپنے کو مجرم سمجھتا ہے، قصوروار سمجھتا ہے، گنہگار سمجھتا ہے، اور جب مجرم سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن یہ جاہی گناہ ہے، یہ غیبت کا کرنا، اس میں تو اپنے کو قصوروار سمجھتا ہی نہیں، وہ تو سمجھتا ہے کہ کوئی بہت بڑا فرض منصبی میں ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر بعض لوگ غیبت کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے سامنے بھی کہہ دیں گے۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنے کسی بھائی مسلمان کی کسی ایسی بات کا ذکر کرنا کہ جس کو وہ کسی کے سامنے ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، اور وہ سچی بات ہو، حقیقی بات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں اپنی جانب سے کوئی اضافہ کر دیا تو فرمایا کہ یہ تو بہتان ہے، اور یہ غیبت سے بڑھ کے گناہ ہے۔ اور آج ہوتا یہی ہے کہ ایک آدمی کسی محفل میں بیٹھ کر کسی سے کوئی بات کرتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے، لیکن جب اس بات کو آگے جا کے نقل کرتا ہے تو اس انداز میں نقل نہیں کرتا، اور اکثر نقل روایات کے اندر کذب شامل ہوتا ہے، جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر آپ سے کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو سنی سنائی بات پر بھائی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور سنی سنائی بات کو آگے نقل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی سی بات بھی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے بغیر کسی تصدیق کے۔ تصدیق کرنی چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بدگمانی کا مرض عام ہے، جس کو دیکھو بدگمان ہو رہا ہے دوسرے سے۔ کسی نے آ کر کہہ دیا کہ بھائی فلاں آدمی تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، کسی عورت نے کسی خاتون کو کہہ دیا فلاں عورت تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی،
آپ کی بہو تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، بہو سے کہہ دیا ساس تو یہ کہہ رہی تھی۔ بس یہ شیطانی والا کام ہے، جھگڑے اور فساد ڈلوانا۔ بعض لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ چغلیاں کرنا۔ چغلی کہتے ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی بات ادھر لگا دی، کس لیے؟ کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغلی بھی زبان سے ہوتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہوتا یہ ہے کہ ادھر کی بات کسی نے ادھر پہنچا دی، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور ہم نے سنی سنائی بات پر یقین کر لیا کہ اچھا ایسا ہی کہا ہوگا، اور اس کی بات پر یقین کر کے اپنے اس بھائی مسلمان سے، اپنے رشتہ دار سے، اس سے بدگمان ہو گئے۔ اور آج کے معاشرے میں بدگمانی پھیلانے کے اندر ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے آج وہ عاملوں کا ہے، پیشہ ور عامل، کیونکہ ان کا پیشہ، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کا پیشہ ہے، اور لوگوں کے عقیدے اتنے کمزور ہیں کہ کسی کو چھینک بھی آ جائے، نزلہ زکام بھی ہو جائے، کہتا کسی نے کچھ کر دیا ہے، چلو کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ ارے جسمانی مرض ہے، کسی جسمانی ڈاکٹر کے پاس جا، یہاں پہ عامل کا کیا کام ہے؟ اور چونکہ وہ تو دکان کھول کر بیٹھا ہے، وہ فوراً کہتا ہے کہ ارے تجھ پر تو بڑی بندش ہے، تجھ پر تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دو چار نام بھی گنوا دیتا ہے۔ بہو سے کہے گا کہ ساس نے کیا ہے، نند نے کیا ہے، اور اگر شوہر ہے تو کہے گا تمہاری بھابھی نے کیا ہے، تمہارے بھائی نے کیا ہے، تمہاری جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے کاروبار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ یقین کر لیتے ہیں، اتنے لوگوں کے عقیدے کمزور ہو گئے۔ ارے بھائی یہ ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، اور اللہ نے غیب کا علم انبیاء کو بھی نہیں دیا، جتنا ضروری ہوا اتنا دیا، لیکن غیب کا علم مکمل اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ تو کیا کسی انسان کے پاس غیب کا علم ہو سکتا ہے؟ اور کیا کوئی عامل یہ بتا سکتا ہے کہ کس نے کیا کر دیا؟ کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ ایک ظنی اور ایک گمان کے درجے میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو بھی اس وقت تک تسلیم کیا جائے گا جب تک کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے۔ اگر وہ بات شریعت سے ٹکرا رہی ہے، شریعت کی حدود سے نکل رہی ہے، اس کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا، اپنے ایمان کو بچایا جائے گا۔ آج لوگ ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اتنے کمزور عقیدے کے کہ جو کسی عامل نے کہہ دیا مان گئے، اور پھر جسمانی امراض کا علاج نہیں کرواتے، تعویذ اور وہ تعویذ گنڈوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، منتیں ماننے لگتے ہیں کہ بکرا بھی ہو تو کالا اور مرغی بھی ہو تو کالی۔ آپ اندازہ لگائیے، ارے صدقہ دینا ہے تو بکرے اور مرغی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ اتنا پوشیدہ دو کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کس کو دیا، کتنا دیا، اس طرح سے دو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جو اس طرح سے صدقہ دینے والا اتنا خفیہ کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اس طرح سے خرچ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے بکرا ہو تو کالا ہو اور مرغی ہو تو کالی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور خاندانوں کے اندر جدائیاں ڈلوا دی۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ایک شخص کو بدگمان کر دیا کہ تمہاری بھابھی نے تم پر جادو کیا ہے، ساری بندش اس نے کی ہے، اور خبردار جو اس کے گھر گئے، اور خبردار جو اس کے گھر کا کھانا کھایا، اس کے گھر کا پانی پیا، اب بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، جدا کر دیا۔ ہندوستان کا یہ واقعہ ہے، اور بارہا اسے سمجھایا جاتا رہا کہ بھائی خدا کے لیے بھائی سے ملو، قطع رحمی نہ کرو، کم از کم ایک عام مسلمان والا تعلق تو قائم رکھو کہ آمنا سامنا ہو تو اسے سلام کرو، اس کی مزاج پرسی کرو۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ بھائی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی سے ملنے کے لیے جاؤ، اس کی مزاج پرسی کرو، اور ممکن ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تمہاری مشکلات کو دور کر دے، یہ عامل تو دور نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے کچھ کھانا پڑ جائے گا، پینا پڑ جائے گا۔ میں نے کہا انجام کیا، موت ہوگی، لیکن قطع رحمی سے تو بچ جاؤ گے۔
نہیں مانا، بھائی کی حالت بگڑی، اسپتال چلا گیا، میں نے کہا اب بھی چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے جنازے میں جاؤ کس منہ سے جاؤ گے، لیکن وہی بات کہ ادھر ہم سے پوچھے ادھر عامل سے پوچھے، عامل کی بات پہ یقین کرے، پھر وہی ہوا کہ بھائی انتقال کر گیا، اس کے جنازے میں گیا۔ میں نے کہا اب کیا ہوتا ہے، اگر تم پہلے چلے جاتے ممکن تھا کہ اللہ کو تمہاری ادا پسند آتی، تمہاری زندگی بھر کی مشکلات دور ہو جاتی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جاتی، کیونکہ حاجت روا مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی سے امیدیں لگانی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدگمانیاں پھیلانے میں آج کے زمانے میں یہ پیشہ ور عاملوں کا بھی ہاتھ ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دو چیزوں میں ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا، دو چیزوں کے بارے میں کلام نہ کرو۔ آج جس آدمی کو دیکھو ہر موضوع پہ بولنے لگتا ہے، ایک فرمایا کہ تقدیر کے مسئلے میں کلام نہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو لوگ مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آگے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اور بڑے کو یہ حق ہے کہ اپنے چھوٹوں سے پوچھ سکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور چھوٹے کو بتانا چاہیے، اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کا چھوٹا برا مان جاتا جی ہم سے کیوں پوچھ لیا، تکبر کی علامت ہے، بڑائی کی علامت ہے، ابھی سے اتنی بڑائی، آگے کیا ہوگا؟ بتانی چاہیے، پوری بات بتانی چاہیے۔ تو ایک حلقے میں صحابہ بیٹھے تھے، کہا کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ مسئلہ جاننے کا نہیں ہے، ماننے کا ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں کلام کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ نے کچھ مقدر کر دیا ہے، یہاں تک ہمارے عقیدے کی حفاظت کی گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر اگر تمہیں ضرر پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ تو مسئلہ تقدیر میں گفتگو سے منع کر دیا گیا، اس مسئلے میں کو بحث مباحثے میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ شیطان دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے، عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور بالآخر انجام کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کبھی عقیدے کے بارے میں گفتگو نہ کرو، بس جو من جانب اللہ پیش آیا، ارے بھئی رضا بالقضا بھی تو کوئی مقام ہے، اور قضاء و قدر کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو قضاء و قدر کے فیصلے ہوں اس پہ راضی برضا رہنا چاہیے۔ یہ رضا بالقضا جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اور دوسرے مشاجرات صحابہ میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ آج لوگ گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ جی کون حق پر تھا، کون نہ حق پر تھا۔ تو آج ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت امیر معاویہ حق پر تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے بچایا تو ہمیں اپنی زبانوں کو ان کے ذکر سے بچانا چاہیے، اس سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمارے ہاتھ ان کے خون سے آلودہ نہیں تو ہماری زبان بھی اس سے آلودہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سب کے سب حق پر تھے۔ آپ نے فرمایا کلہم عدول، وہ سب کے سب عادل تھے۔ اور اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کا اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں تو آم کھانے سے مطلب یا پیڑ گننے سے مطلب، جس صحابی کو فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہا کہ کون حق پہ تھا کون نہ حق پہ تھا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مسئلہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، اس لیے اپنی زبان کو ایسے تذکروں سے روکنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا کلمہ زبان سے نکل گیا ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو کبھی صحابہ کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں پہ سکوت کرنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سب کے سب عادل تھے، سب کے سب عادل تھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں اپنی رضا کے پروانے نازل کیے ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟
اور پھر ہم جس کا بھی اقتدا کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے فرمایا کہ 72 جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ناجی ہوگا، نجات والا فرقہ، وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ما انا علیہ وعلی اصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، فرمایا کہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو ہمارے لیے تو جنت کا راستہ موجود ہے، ہم کس بحث مباحثے کے اندر پڑیں؟ تو بھائی اس تذکرے سے بھی اپنی زبانوں کو بچانا چاہیے، اس بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جھوٹ ہے، آج لوگ اسے فن سمجھتے ہیں، جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، دیکھا کہ ایک صحابی اناج گندم بیچ رہے ہیں، آپ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ اوپر سے سوکھا ہے نیچے سے گیلا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا جی رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم بھیگ گیا، گیلا ہو گیا، تو اوپر سوکھا ڈال دیا تاکہ یہ بک جائے۔ آج دنیا میں کوئی سیل مین ایسا کرے تو مالک بڑی تعریف کرے گا کہ بہت قابل سیل مین ہے، کہ گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے اور چیز کے عیب کو چھپا کر سودا بیچ رہا ہے۔ لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا نبی یہ کہتا ہے کہ رازق جو ہے یہ رزق رازق نہیں ہے، رزاق تو اللہ ہے۔ یہ تو وسیلہ ہے، یہ دکان وسیلہ ہے، یہ اناج وسیلہ ہے، لیکن رزاق حقیقی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کو ناراض کر کے تم رزق لیتے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو اس طرح دھوکہ دے کر اپنے سودے کو بیچے ہم میں سے نہیں ہے۔ معمولی بات نہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اور آج لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی کا فون بج گیا، بچے کو کہا کہ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ بچے کو کیا پتا، یہ اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہی بچہ اپنے باپ سے جھوٹ بولے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ پھر باپ سر پکڑ لیتا ہے کہ یہ جھوٹ کیسے بولنے لگا؟ ارے ایسے بولنے لگا کہ سکھایا تو تم نے تھا، تربیت تو تم نے کی تھی، تو یہ بھی جھوٹ بولنے لگا۔ اب کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ کہیں اور سے نہیں سیکھا، اپنے گھر سے سیکھا، اپنے باپ سے سیکھا، اپنی ماں سے سیکھا۔ ہمیشہ بچوں کے سامنے سچ بولنا چاہیے، سچائی کی تلقین کرنی چاہیے، اور سچ بولنے پر انہیں انعام دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ بھائی کوئی بھی غلطی ہو جائے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تم سچ بولو، کیونکہ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے۔ کتنی اس کی نحوست ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت اور برکت کے جو فرشتے ہیں، اس کی بدبو اور تعفن اتنا ہے کہ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، لطیف مخلوق ہے، وہ ایک ایک میل دور چلی جاتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اس کا اتنا بدبو اور تعفن ہے۔ لیکن آج لوگ شوق سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ کا ذریعہ بھی یہ زبان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی صورت کاذبہ دل میں نقش ہو جاتی ہے، اور جب وہ صورت کاذبہ نقش ہو جاتی ہے تو دل کے اندر کجی آ جاتی ہے، اور جس دل کے اندر کجی آ جاتی ہے وہ دل اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کا دل محروم ہو، لیکن وہ اللہ کی معرفت سے دل جب محروم ہوتا ہے کہ جب آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے۔ تو بھائی یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت، کتنا آسان راستہ جنت میں جانے کا۔ ایک فرمایا کہ تمہارے جبڑے کے درمیان یہ تمہاری زبان ہے، اس کی تم مجھے ضمانت دے دو، اور ایک دونوں رانوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ، اس کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ ارے کون ضامن بن رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مشکل کام ہے؟ اگر کوئی کرنا چاہے تو آسان ہے، کوئی کرنا نہ چاہے تو پھر مشکل ہے۔ کرنے والے کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔
آج بھی انسان اس زبان کو روک سکتا ہے، بولنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے کہ چرچر جو زبان چل رہی ہے آخر انجام کیا ہوگا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے خود پڑھا، بانی ہے دعوت و تبلیغ کے، جماعت دعوت و تبلیغ کے، کہ اس انداز میں آج سے 100 سال پہلے کام شروع کیا، اللہ نے اسے مقبولیت عطا فرمائی، تھوڑے سے عرصے میں سارے عالم کے اندر جماعت پھیل گئی، ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ لیکن فرمایا کہ جماعت میں وقت لگانے کے بعد جب تک میں نے خلوت اور ذکر کو اختیار نہیں کیا اس وقت تک میرے باطن کا غسل نہیں ہوا، باطن کا غسل نہیں ہوا۔ اب جب جماعت میں آدمی جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی دنیا کی باتیں کرتا ہے، کوئی بزنس کی باتیں کرتا ہے، ارے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، دین کا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کے دین سے لوگوں کو جوڑتا ہے، لیکن لوگوں سے میل جول کے اندر وہ اثرات دل پر آتے ہیں۔ کمرہ کتنا ہی بند کیوں نہ ہو لیکن گرد و غبار اندر آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اپنے دل پر کچھ غبار سا محسوس ہوتا ہے اور میں ایک ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی تو معصوم ہے، وہ دل پر غبار کیسا محسوس ہوتا تھا؟ وہ لوگوں سے جو میل ملاقات ہوتا تھا اس کے اثرات محسوس ہوتے تھے۔ آپ 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور آپ کا یہ استغفار فرمانا امت کے لیے تعلیم بھی ہے اور امت کے حق میں دعا بھی ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک خلوت اور ذکر کو اختیار نہیں کیا، اور آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہم نے ذکر کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسرے ہماری خلوت نہیں رہی، خلوت نہیں رہی۔ یہ جو موبائل فون ہمارے پاس ہے، اس موبائل فون نے آج ہماری خلوت کو بھی جلوت میں بدل دیا ہے، اور ایسی جلوت کے اندر بدلا ہے۔ ایک تو یہ بھی تو جلوت ہے، ہم بیٹھے ہیں کتنے پاکیزہ ماحول میں بیٹھے ہیں، کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہیں، دلوں کے اندر ایک فکر کی کیفیت ہے، ایک سکینہ نازل ہو رہا ہے، دلوں میں اطمینان اتر رہا ہے، ایک یہ بھی تو جلوت ہے۔ لیکن اس خلوت کے اندر جو جلوت ہے، اس موبائل فون کے ساتھ جو جلوت ہے، آج اس کے اندر انسان پر گندہ خیالی کا شکار ہے، آج اس کے افکار اور خیالات پاکیزہ نہیں، خلوت ہے لیکن ناپاک خلوت ہے، وہ پاکیزہ خلوت نہیں۔ جبکہ جلوت سے زیادہ آدمی خلوت میں با ادب ہونا چاہیے کہ اگر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اس کے پاس موجود نہیں اللہ تو اس کے پاس موجود ہے، کتنا اسے با ادب ہونا چاہیے۔ لیکن آج اس موبائل فون نے، سوشل میڈیا نے آج خلوتوں کو ناپاک کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ان خلوتوں کی ناپاکی کا اثر، ارے خلوتیں تو انسان کو جلا بخشتی ہیں، اس کے اندر نزہت اور نکھار لے کر آتی ہیں۔ نبوت سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کوئی عبادت نہیں تھی، خلوت کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے تھے، کتنے کتنے دن قیام فرماتے تھے۔ کیا چیز تھی؟ صرف خلوت تھی، ایک فکری ایک نظری عبادت تھی، ایک اللہ کی طرف دھیان اور استحضار تھا۔ آج اس استحضار اور دھیان کو اس سوشل میڈیا نے برباد کر دیا ہے کہ اس خلوت کے اندر بیٹھ کر اگر انسان اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اس کے عطایا کو سوچے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، کتنا اللہ سے قریب ہو جائے۔ لیکن آج خلوتیں برباد ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں نے خلوت اور ذکر کو اختیار نہیں کیا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت تک میرے باطن کا غسل نہیں ہوا۔ اور اس خلوت کے لیے کبھی سہارنپور جاتے تھے، کبھی رائے پور جاتے تھے، کبھی سہارنپور میں ان کے شیخ تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کبھی وہاں جاتے تھے، کبھی رائے پور میں جاتے تھے، رائے پور کی خانقاہ میں قیام کرتے تھے۔ آج ہم نے خلوت کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو بھائی اس زبان کا آسان علاج یہی ہے۔ آسان علاج اس کا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بولنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے۔ خاموشی میں نجات ہے، من سکتا نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے، اور خاموش رہنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اور بھائی اللہ کا ذکر بہت آسان ہے، بہت لذیذ ہے، کہ یہ زبان جو چرچر چلانے کی عادت ہے،
اس زبان کے مصرف کو درست کر لیا جائے، اللہ کی یاد میں اس کو لگا دیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 8 پہر ہو اللہ 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 میں اس کو لگا لو. پھر دیکھو دل میں کیسا اطمینان آتا ہے، دل کی بے چینی کیسے دور ہوتی ہے. لیکن فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ واضح آپ نے فرما دیا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ زیادہ باتیں کرنا یہ ہنر اور فن نہیں، آپ نے فرمایا کہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے، قساوت پیدا کرتا ہے، اور وہ دل اللہ سے دور ہے جس دل کے اندر قساوت اور سختی ہو. تو بھائی ہماری انفرادی زندگی کے اندر جو بربادی نظر آتی ہے، اجتماعی زندگیوں کے اندر جو بربادی نظر آتی ہے، گھریلو زندگی کے اندر، میاں بیوی کے تعلقات میں، اولاد اور والدین کے تعلقات میں، انفرادی اجتماعی خرابیوں کا جو سبب ہے وہ ہماری زبان کی بے احتیاطی ہے. اگر اس زبان کو درست کر لیا جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے، ہمارے معاشرے میں، ہماری ازدواجی زندگی میں، ہماری خانگی زندگی میں اطمینان اور سکون آ جائے، تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو آباد کرنا چاہیے اور اغیار کو دلوں کو اغیار سے خالی کرنا چاہیے. تو یہ زبان کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو اور میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے. اور جو سب سے افضل عمل ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اور ایسے عمل کو ہم نے لے رکھا ہے، فضول گوئی کو، بد گوئی کو، فحش گوئی کو، کہ جس کے اندر ہلاکت ہے. اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایمان والا بندہ بدگوئی کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی ایمان والا بندہ ہو کیسے طعنہ زنی کر سکتا ہے، کیسے فحش گوئی کر سکتا ہے، کیسے بدگوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، ایمان کی شان کے خلاف یہ بات ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کے تقاضوں کو بھائی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے. اور اللہ کے ذکر میں لگانا آسان ہے. ہر کام کی جو ابتدا ہے وہ بتکلف ہے، بتکلف ہے. ابتدا میں آدمی کو ہر کام بتکلف کرنا پڑتا ہے، اور بتکلف کرتے کرتے پھر بے تکلف اس سے صادر ہونے لگتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی کام ہے، آدمی اپنی کسی نئی ڈیوٹی کو جوائن کرتا ہے، بڑی تکلیف سے شروع میں جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے دل لگ جاتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو اسکول اور مدرسے میں ڈالا جاتا ہے، بڑی مشکل سے جاتا ہے، بڑی مشکل سے اٹھتا ہے، لیکن جاتے جاتے اس کا دل لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کا جو ابتدا اور آغاز ہے وہ بتکلف ہے، کہ تکلف کے ساتھ اللہ کا نام لینے کی عادت ڈالیے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ پھر آپ اسے چھوڑنا بھی چاہیں گے، لیکن یہ اللہ کا ذکر آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ اللہ کا ذکر اللہ کا بنا کر چھوڑے گا. اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بن جائیں. اور حدیث میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اسے کیا غم ہے اور کیا پریشانی ہے. تو اللہ کہ ہم اللہ کے بن جائیں اور اللہ ہمارا بن جائے، اور اس کا ذریعہ بھائی اللہ کی یاد ہے اور اس زبان کی حفاظت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر میں لگنا اللہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.